تو سب سے پہلے لیکن کرونا کا معاملہ جی، کرونا کے معاملے میں سچویشن یہ ہے کہ پاکستان میں اموات جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، اور جیسے جیسے اموات بڑھ رہی ہیں اور لیکن ساتھ ہی ساتھ ایک پریشر ڈیولپ ہو رہا ہے کہ جناب کسی بھی طریقے سے لاک ڈاؤن نرم کیا جائے، کاروبار کو بحال کیا جائے، معمولات زندگی کو نارملائزیشن کی طرف معاملہ شروع کیا جائے، اور لیکن ساتھ ساتھ اموات بھی بڑھ رہی ہیں، اس کا بھی ایک آپ کو جائزہ پیش کریں گے۔ اور ایک اور چیز، جبکہ عالمی ادارہ صحت وارن کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ جناب اگر ایسا کیا گیا تو پھر جو ملک یہ کام کریں گے انہیں اس کا خمیازہ بھگتنا پڑے گا، کیونکہ پاکستان میں جو کرونا وائرس کی اپڈیٹس ہیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ 9,505 متاثرین کی تعداد ہو چکی ہے، یعنی کہ 10,000 کی طرف گامزن یہ 4 فگر سے 5 فگر میں معاملہ جانے والا ہے۔ تو جناب اور اضافہ ہوا ہے 1,087 کا پچھلے 24 گھنٹوں میں، 1,087، کیونکہ جیسے ہی ٹیسٹنگ کی کیپیسٹی استعداد بڑھ رہی ہے یہ مزید پازیٹیو کیس آ رہے ہیں۔ اموات ہو گئی ہیں جناب 197، اور گزشتہ 24 گھنٹے میں 21 اموات ہوئی ہیں، جو کہ ایک الارمنگ بات ہے۔ صحتیاب ہونے والے مریضوں کی تعداد 2,066 ہو چکی ہے، اور پنجاب میں اموات ہیں 45، تعداد ہے 4,195۔ اسی طریقے سے پنجاب کے بعد اس کے سندھ ہے جناب، سندھ میں بھی تعداد ہے 3,053، اموات ہے 66، اور صحت یاب مریض ہیں 742۔ بلوچستان میں 465، اموات 6، اور صحت یاب ہونے والے مریض ہیں 161۔ خیبر پختونخوا میں تعداد 1,276 ہو گئی ہے، تعداد 74 ہو گئی ہے، نمبر بڑھ گئے ہیں۔ گلگت بلتستان میں بھی تعداد 281 اور اموات 3 ہو گئی ہیں۔ وفاقی دارالحکومت میں اموات 3، تعداد 185، صحت یاب مریض 20، اور آزاد کشمیر میں ابھی تک اللہ کا شکر ہے کوئی ڈیتھ نہیں، اور تعداد بھی 50 ہے۔ یہ سچویشن ہے، لیکن عالمی ادارہ صحت، آپ کو میں بار بار جو بات بتانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ عالمی ادارہ صحت اس کو وارن کر رہا ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے کیا جناب کہا ہے؟ ان کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کے حوالے سے عائد پابندیاں نرم کرنے میں جلد بازی عالمی وبا کو بڑھاوا دے گی۔ یہ وقت ایسا نہیں کہ اسے آسان لیا جائے، بلکہ ہمیں ممکنہ مستقبل کے مطابق زندگی گزارنے کے لیے نئے طور طریقے اپنانے اور اپنے آپ کو تیار کرنے کی ضرورت ہے۔ عالمی ادارہ صحت کی جانب سے یہ انتباہ ایک ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب مختلف ممالک اپنی اقتصادی بحالی اور معیشت کا پہیہ چلانے کے لیے کرونا وائرس کے خلاف اپنائے گئے اصولوں کو نظر انداز کر رہے ہیں۔ یہ جناب جو ریجنل ڈائریکٹر ہیں یہ انہوں نے آگاہ کیا ہے، وارن کیا ہے۔ چوہے صاحب، کیا کرنا چاہیے؟ کوئی درمیانی راستہ؟ کیونکہ ایک طرف ظاہر ہے ہمارا آج وزیر اعظم نے بھی یہی بات کی ہے کہ ایک طرف چولہا بھی جلانا ہے، لوگوں کو روزگار کا بھی مسئلہ ہے، اور دوسری جانب یہ سچویشن بھی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں صابر شاکر صاحب، چولہا بھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے اور ویسے بھی جسم بھی ٹھنڈا نہیں ہونا چاہیے، تو اس لیے ان کے درمیان ایک بیلنس کرنا ہے۔ تو جن کے جو ادارے جن کو لاک ڈاؤن سے باہر نکالا جا رہا ہے مشروط طریقے سے، ان کے اوپر جو پابندی ہے ان کی سختی سے پابندی کرائی جائے۔ اگر کوئی دکانداروں کا گروپ ہے، کوئی مارکیٹ ہے، تو ان کا جو ہیڈ ہے اس کو کبھی تمہیں ہمیں پکڑنا ہے، اگر یہاں جمگٹا ہوا، وائلیشن ہوئی وغیرہ وغیرہ۔ اسی طرح جو مسجد کا کوئی ہے اس کو کریں، یعنی میں یہی کہہ رہا اگر فیکٹریاں ہیں اور جو قاعدہ قانون طے ہو جائے اس کی وائلیشن نہیں ہونی چاہیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ آج وزیر اعظم عمران خان نے یہی بات علماء کرام سے بھی کی ہے کہ جو چیزیں طے ہوئی ہیں نماز تراویح کے لیے، نمازوں کے لیے، تو ان پہ عمل کرنا ہوگا، اور اگر ان پہ عمل نہ کیا گیا اور خدا نخواستہ یہ وبا پھیلتی ہے تو پھر وہ ساری چیزیں، وہ جو ساری انڈرسٹینڈنگ ہے وہ واپس بھی ہو سکتی ہے، اور اس کے برعکس بھی ہم فیصلہ کر سکتے ہیں، کیونکہ
کل امام کعبہ بلکہ امام حرمین شریفین کہنا چاہیے قاری سدیس صاحب نے بھی کل ایک پریس کانفرنس کی ہے سعودی عرب میں، اور انہوں نے بھی واضح طور پہ جو فیصلہ کیا ہے وہ یہی ہے کہ رمضان المبارک کے دوران حرمین شریفین سمیت سعودی عرب کی تمام مساجد میں کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے نماز تراویح کا اہتمام اس طریقے سے نہیں ہوگا جیسے ماضی میں کیا جاتا تھا۔ صرف انتظامیہ کے محدود لوگ اور امام کعبہ اور حفاظ کرام جو ہیں وہ فرائض انجام دیں گے، تلاوت ہوگی، نماز تراویح ہوگی، لیکن صرف آفیشل شریک ہوں گے انتہائی محدود لیول پہ۔